پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس میں تنویر کاظمی، سبق نمبر 66، اردو آڈیو نمبر 4، نمازیں صلات۔ سورہ غافر نمبر 40، آیت نمبر 6 سے 18۔ اسی اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے چوپایوں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کے پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو، اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی، میرا پیغام سنا دو، اور اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی سراسر نقصان میں ہے۔ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کیا میرے بندوں مجھے سے ڈرتے رہو، اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ سورہ غافر نمبر 40، آیت نمبر 53 سے لے کر 59۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، کیا میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی ہے جو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے کہ پہلے تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی پیروی کرو۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے، اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی، مگر تو نے اس کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا، اور تو کافر ہو گیا اور تو کافر بن گیا۔
سورہ الشورى نمبر 42 آیت نمبر 37 سے 38۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ کاف نمبر 50 آیت نمبر 38 سے 40۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تسبیح کیا کرو، اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ سورہ الطور نمبر 50، سورہ الطور نمبر 52 آیت نمبر 48۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ الجمعہ نمبر 62 آیت نمبر 9 سے 11۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اور خرید و فروخت ترک کر دو، اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ کہہ دو جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ الکلام نمبر 68 آیت نمبر 42 سے 43۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ سورہ المعارج نمبر 70 آیت نمبر 8 سے 23۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہ گار چاہے گا کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنی بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین میں اگر سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا، پھر سیند کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اڑتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور ان کے مال میں حصہ مقرر ہے۔ سورہ المزمل نمبر 73 آیت نمبر 20۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ کرتے رہو، اور اللہ کو نیک نیت سے قرض دیتے رہو۔ سورہ القیامہ نمبر 75 آیت نمبر 1 سے 32۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے،
کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب ہوگا؟ تو جب آنکھیں چدھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے، جس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پوچھے اور جو پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ اور اے پیغمبر، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اس طرح پڑھا کرو۔ پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مگر لوگوں، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز بعض چہرے رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تم کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے جانا ہے۔ پھر اس مفرور نے نہ تو پیغمبر کو سچا جانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ سورہ المرسلات نمبر 77 آیت نمبر 45 سے 50۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اے جھٹلانے والو، دنیا میں تم کو کس قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟